ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 19 اپریل 1996 ہم یہاں نی مارکیٹ کراچی سندھ پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے تیسرے اور آخری اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جو دوست کھڑے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، اے کاش
انہیں بھی باوقار طریقے سے بیٹھنے کو جگہ ملتی اور وہ اگر کھڑے نہ رہتے تو میری روحانی اذیت ختم ہو جاتی۔ ہم نے قرآن کی باتیں کرنی ہیں، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ترجمان قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے خالق کائنات کی طرف سے آخری دستور العمل بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، مسودہ قانون بھی ہے، اور انسان اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مستند اور معتمد کتاب ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ بالکل طے شدہ حقیقت ہے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنائیں گے۔ قرآن سے دوری اور قرآن کو مہجور رکھنے کے نتیجہ میں آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید آنے والے حالات میں اس سے زیادہ صورتحال کی نزاکت ہم نہ دیکھ پائیں۔ اگر کسی کو احساس نہیں یا کوئی احساس کی صلاحیت سے محروم ہے تو اس سے تو میرا روح سخن بھی نہیں، لیکن جس کے پاس احساس بھی ہے، حالات کو سمجھنے کے لیے بصیرت بھی ہے اور نظر بھی ہے، تو اس وقت صورتحال بہت نازک ہے۔ وہ امت جس کے 313 کا مقابلہ عالمی طاغوت نہیں کر سکا، وہ امت کہ جس کے فکر و عمل کی جلالت کے سامنے کائنات کی ساری وجاہتیں سرنگوں ہوئی، آج وہ امت برگ زرد کی طرح، سوکھے پتوں کی طرح بے وزن نظر آتی ہے۔ جن سے کائنات ڈرتی تھی، آج ہم دنیا کی حقیر چیزوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے دامن سے وابستگی کمزور ہو گئی۔ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو اپنایا نہیں، اپنایا تو ہے، لیکن انہیں اپنایا ہے جنہیں ہمیں لوٹنے کا فن آتا ہے، جو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرنے کے ماہر ہیں۔ عصر حاضر کے میر جعفر، میر سعادت اور ان کی روحانی اولاد کی پانچوں گھی میں وہ کروٹ بدل بدل کے دھوکہ دیتے ہیں۔
اور ہماری سادگی کا یہ عالم ہے کہ بیمار ہوئے جن کے سبب انہی کی اولاد سے دوا لیتے ہیں۔ بہرحال کتاب اللہ کا جو حصہ پیش نظر ہے، ابھی ہم نے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی، پانچ دعوے کیے ہیں قرآن کریم نے کہ یہ 5 سیکرٹس جن کا علم صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔ اس نے ان 5 باتوں کا علم کسی کو نہیں دیا۔ پہلی بات، قیامت کس گھڑی واقع ہوگی، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا کہ جب قرآن کریم کی ایسی دو ٹوک اطلاعات کے سامنے امت مسلمہ سر تسلیم خم کر لیتی تھی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہی سچ ہے۔ لیکن اب عصر حاضر کی تلبیس کی کوکھ سے کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے کہ وہ تعویل کرتے کہ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے لیکن بباطن ایسا نہیں ہے۔ بظاہر تو یوں کہا جا رہا ہے لیکن بباطن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو بباطن ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے۔ بخاری شریف کے ابتدائی مرحلے میں ایک تعلیمی چیپٹر ہے، جب روح الامین سیدنا جبرائیل طالب علم کی حیثیت سے امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، معلم کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ باتیں عرض کی، کچھ باتیں پوچھی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، میں بھی اس شخص سے زیادہ اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ الفاظ کیا ہے؟ مل مسئول عنہا اعلم من السائل۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ یہ راز نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، اللہ کے پاس۔ علامات بتائی گئیں، نشانیاں بتائی گئیں جن کا اظہار اس دور میں ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسرا دعویٰ کیا کہ پوری کائنات میں باد و باران کے نظام کی تفصیلات کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کرۂ ارض پر کب، کہاں اور کتنی بارش ہونے والی ہے، یہ راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جدید سائنس ٹیکنالوجی میں اپنی مزعومہ ترقی کے بل بوتے پر موسمی حالات سے متعلق جو پیش گوئی کرتی ہے
آپ جانتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا کیا حشر ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ پیش گوئی بھی ایک مخصوص علاقے تک کے لیے ہوتی ہے، جہاں تک ان کے سائنسی آلات کی اپروچ ہے، پہنچ ہے۔ تیسرا دعویٰ کیا قرآن کریم نے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحموں میں جو جنین پل رہے ہیں انہیں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کے الفاظ یہاں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے فیض یافتہ حضرات بھی اور یورپ کے جدید اسکالرز بھی یہ ہمارے حضرات کنفیوز ہیں اور وہ معترض ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کنفیوز اس لیے ہیں کہ انہیں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے ذریعے ڈگری تو مل گئی، علم نہیں ان کے پاس۔ یاد رکھیے میرے دوستو، علم کا معدن، علم کا مخزن قرآن کریم ہے۔ کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی بار ایٹ لا ہو گیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا تو اس کے پاس جنرل نالج آ گئی یا کوئی فن آ گیا روٹی کمانے کا۔ علم اس وقت تک آئے گا جب وہ قرآن کو سمجھے گا۔ علم کا معدن، علم کا مخزن اور علم کا محور قرآن کریم۔ مجھ سے فرانس کے سفر میں چرچ کے ایک نمائندہ نے پوچھا تھا کہ قرآن کا دعویٰ تھا مادہ کے شکم میں پلنے والے بچے کی جنس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ طب جدید ایکس رے کر کے بیفور ڈلیوری یہ بتاتی ہے کہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے اس کی جنس کیا ہے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ قرآن کے دعویٰ کو جدید طب نے غلط ثابت کر دیا؟ وہ یہ سوال کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا یہ الزام ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ شکم مادر میں بچے کی جنس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الفاظ یہ ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ اگر میں لفظی ترجمہ کروں بغیر کسی تفصیل اور تشریح کے تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ اب کیا ہے سے آپ نے جنس کیسے مراد لے لی؟ کسی کے علم کا تعین کرنے سے پہلے اس کی ذات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ اللہ کے علم کے دائرہ کو متعین کرتے ہوئے صرف جنس کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا علیم و بصیر، وہ عالم ما کان و ما یکون، بس اتنا جانتا ہے کہ مادہ کے رحموں میں پلنے والے جنین کی جنس کیا ہے؟ نہیں، قرآن کی منشا یہ ہے کہ ماؤں کے رحموں میں جو بچے ہیں ان کی زندگی کی ساری تفصیلات کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ بچے
ذہین ہیں، غبی ہیں، دنیا میں آ کر خوش نصیب ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، وفادار بنیں گے، غدار بنیں گے، عالم بنیں گے، ان پڑھ رہیں گے۔ مجاہد بنیں گے، مجاور بنیں گے، موحد بنیں گے یا مشرک بنیں گے، یکجائی بنیں گے یا ہرجائی بنیں گے، سرفروش بنیں گے یا تعویذ فروش بنیں گے۔ دنیا میں آ کر کتنا رزق کھائیں گے، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، کتنی عزت پائیں گے، کتنی کامیابیاں حاصل کریں گے، کتنی آزمائشوں سے گزریں گے، کتنا عرصہ صحت مند رہیں گے، کتنا عرصہ بیمار رہیں گے، کن کن مرحلوں سے گزریں گے، یہ ساری تفصیلات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ اس کے علم کے دائرے کے تعین کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت و جلالت اور اس کے مقام کو بھی تو ملحوظ رکھیے۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ کے مفسرین نے جنس سے متعلق بھی لکھا ہے کہ اللہ کے سوا جنس بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا لکھا ہے، میں مانتا ہوں اور اس پر میں قائم ہوں۔ طب جدید کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر جب کسی کیس کو ڈیل کرتا ہے تو وہ اسی کیس سے متعلق بتلاتا ہے کہ یہ جو حاملہ ہے اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کی جنس کیا ہے، جبکہ قرآن کا کہنا یہ ہے کائنات کی ساری حاملہ، خواہ ان کا تعلق جنس انسانی سے ہو، ان کا تعلق بہائم سے ہو، ان کا تعلق پرندوں سے ہو، ان کا تعلق حشرات الارض پانی کے جانوروں سے ہو، صحرا کی چیونٹیوں سے ہو، جنگل کے درندوں سے ہو، اڑنے والے پرندوں سے ہو، دوڑنے والے، رینگنے والے یا چلنے والے جانوروں سے ہو، جتنے بھی ذی روح ہیں ان تمام ذی ارواح کی جو مادہ ہیں، ان تمام مادہ کے رحموں میں جو بچے پل رہے ہیں، ان سب کی جنس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر جدید طب نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہے کہ بٹن دباتے ہی پوری کائنات کی مادہ کے رحموں میں پلنے والے بچوں کی جنس معلوم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ قرآن کے دعوے کو کوئی ضعف تو نہیں پہنچا۔ اصل بات یہ ہے سائنس جوں جوں ترقی کرتی جا رہی ہے اسلام کے سارے دعوے سچے ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، آج یورپ میں اسلام کی پذیرائی اور مقبولیت کا جو دور ہے، پہلی بات تو یہ کہ مغربی تہذیب کی تباہی اور ہلاکتوں نے مذہب کے لیے کوئی کشش ہی نہیں چھوڑی۔ وہاں صرف یہ نہیں کہ وہ مسجد نہیں آتے، وہ چرچ میں بھی نہیں جاتے۔ یہاں اقبال کو شکوہ تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، اور وہاں پادریوں کو شکوہ ہے چرچ مرثیہ خواہ ہیں کہ عیسائی نہ رہے۔ مغربی تہذیب و تمدن نے مذہب کے لیے وہاں کوئی کشش نہیں چھوڑی۔ ویکینڈ میں بھی ان کا جو چھٹی کا یہ زمانہ ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے، تو وہ سی سائڈ چلے جاتے ہیں، پہاڑ اپنا سمندروں کے کنارے، اور وہاں جا کے اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن
کیجیے عزیز دوستوں کہ یورپ میں اگر کسی مذہب کو مذہب کی حیثیت سے وقار اور عزت حاصل ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام پوری دنیا کا وہ منفرد مذہب ہے کہ جسے آج دنیا میں وقار اور عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر جو صورتحال ہے اس پر مجھے افسوس ہے کہ دشمن کی سازشوں نے یہاں اسلام کی پہچان، اسلام کے تشخص کو مجروح کر کے رکھ دیا۔ میں پچھلے مارچ یورپ کے سفر پہ تھا، کینیڈا میں، امریکہ میں۔ انہوں نے ایک فلم دکھائی یہاں پاکستان کے حالات پر، بالخصوص کراچی۔ تو تراوی دکھائی کہ گن پوائنٹ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر پولیس گن لے کے کھڑی ہوئی، پھر بم بلاسٹ ہوا، پھر مسجد میں لاشیں تڑپ گئی، پھر اجزاء بکھرے پڑے ہیں، قالینیں خون سے رنگین ہو گئی ہیں۔ اس کے نیچے آتا تھا اسلام، یہ اسلام ہے۔ پھر چرچ دکھاتے تھے جس میں بڑی سکون کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں عیسائی، آ رہے جا رہے، کوئی گن پوائنٹ کے سائے میں نہیں، اور چہروں پہ سکون ہے۔ نیچے آتا تھا کرسچنیٹی، یہ عیسائیت ہے، یعنی عیسائیت میں سکون ہے، امن ہے، اور اسلام میں لاشیں تڑپ رہی ہیں اور خون بہ رہا ہے۔ جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ بائی چانس نہیں ہوا، اتفاقاً نہیں ہوا، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اسلام کی پہچان بدل کے رکھ دو تاکہ آنے والی نسلیں اسلام کے نام سے خوف کھائیں اور مائیں اپنے بچوں سے کہیں بیٹا جہاں بھی جانا جانا لیکن مسجد نہ جانا۔ یہاں کی صورتحال پر مجھے افسوس ہے، لیکن شاید میں نے پہلے بھی کسی جگہ عرض کیا ہے، صرف امریکہ میں سالانہ 20,000 انسان کفر سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ 20,000 سالانہ۔ ہمارے ایک ذمہ دار صاحب کا بیان تھا، بلکہ صاحبہ کا بیان تھا کہ کلنٹن کو اسلام کا، عالم اسلام کا بڑا درد ہے۔ یہ درد کیوں ہے؟ صرف ووٹ بینک بنانے کے لیے کہ آئندہ الیکشن میں امریکہ میں مسلمانوں کے ووٹ میسر آ جائیں۔ خیر، میرے عزیز دوست، سائنس جو کچھ ترقی کر چکی ہے اس سے اسلام کی صداقتوں کی تائید ہوئی، اور مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے، اپنے نقطۂ نظر پر اعتماد ہے، اسلام کی آفاقی صداقتوں پر مکمل یقین ہے کہ آئندہ کے حالات میں بھی سائنس ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کرے گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ چوتھا دعویٰ کیا قرآن کریم نے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی جی؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام۔ 3 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ یہ چوتھا دعویٰ کیا قرآن کریم۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے آنے والے حالات کے بارے میں علم ہو کہ کل کیا ہو جائے گا۔ کل کی باتیں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء
صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، ابرار و اخیار، انبیاء و رسل. انبیاء و رسل بھی کل کی باتیں سیدنا یعقوب سے جب انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، سیدنا یوسف کے سامنے کنویں میں ڈالنے والی برادری کھڑی تھی، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس معصوم کو کنویں میں ڈالا ہے حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر. آج حالات ان کو اس موڑ پر لے آئے ہیں کہ محسود تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور حاسد سوالی بن کر کھڑے ہوئے ہیں. تلک الایام نداولها بین، آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آخری سانس ہے آپ کی. بالکل نہیں، مصنوعی بیداری مجھے بالکل نہیں چاہیے. آپ نارو سے ان کو بیدار کریں، ہرگز نہیں. میں تو فطری بیداری چاہتا ہوں. تھوڑا سا وقفہ ہو گیا مجھے معلوم ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کی حرارتوں سے پھر بیدار کروں گا. تلک الایام نداولها بین الناس. آپ بیدار ہو جائیے تاکہ سونے والے بھی بیدار ہو جائیں. لیکن اگر آپ خود سوئے رہے تو خفتہ رہا، خفتہ کیسے نہ بیدار. بڑا بے نیاز کیسے کرشمے دکھاتا. محسود تخت پر اور حاسد سوالی. بڑی دقت اور تواضع کے لہجے میں کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا واہلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فاغفر لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. او عزیز مصر، ہمیں قحط نے گھیر رکھا ہے. ہمارے بچے، ہمارا خاندان شدید مصائب سے گزر رہے ہیں. ہم غلہ لینے آئے ہیں اور معاوضہ کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی معقول رقم نہیں. ہم تو درخواست کرتے ہیں کہ احسان کا راستہ اختیار فرمائیے، چونکہ ہمیں تو آپ کے چہرے پر احسان کی چمک نظر آتی ہے. سیدنا یوسف فرماتے ہیں اچھی بات ہے، سوچتے ہیں ہم آپ کی درخواست پر غور کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے ما فعلتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. کچھ یاد ہے زمانہ جہالت میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شبہ ان کو پہلے نہیں تھا. ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ سے کہتے تھے چہرہ تو دیکھا بھالا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا. شباہت وہی، نفاست وہی، ملاحت وہی، کچھ دیکھا بھالا سا چہرہ لگتا ہے. احساس کی گہرائی سے ایک چھوٹی سی آواز آتی تھی، ایک چھوٹی سی اطلاع آتی تھی یوسف تو نہیں کہتے، لیکن کیسے؟ اس کو تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا، کوئی امکان ہی نہیں. لیکن چہرہ دیکھا والا ہے.
اب جو حضرت یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو چونک گئے اور ایک ہی آواز میں کہا، چیخ نکل گئی بیچاروں کی، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ یہ تو ہم بھی بعد میں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں۔ ادھر سے اطلاع آئی تھی، بلکہ اجازت آئی تھی کہ بتا دیجیے اب مخفی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا انا یوسف، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ وہ کہتے ہیں پر آپ یہاں کیسے؟ ہم نے تو آپ کو ٹھکانے لگا دیا تھا، ہم نے تو آپ کو گہرے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر آپ یہاں کیسے؟ نہ صرف یہ نہیں کہ کنویں سے باہر نکل آئے، بلکہ موجودہ دور میں سب سے عزت والے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ کیسے ہوا؟ جناب یوسف نے فرمایا قد من اللہ علینا۔ دیکھا کراچی کے روشن ضمیروں، نہ باپ کا نام لیا نہ دادا کا، نہ برادری کا نام لیا نہ اپنے کنبے کا کہ میں آخر کون ہوں، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کس گدی سے تعلق رکھتا ہوں، کس دربار سے تعلق۔ قد من اللہ علینا، مٹانے والے سے بچانے والا بہت طاقتور ہے۔ تم نے مٹانا چاہا لیکن ہمارے محسن نے ہمیں بلند کر دیا، یہ اسی داتا کا کرم ہے، اسی داتا کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ اچھا بھائی، میرے والد گرامی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وَبْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ، وہ تو رو رو کر آنکھیں سفید کر بیٹھے ہیں۔ اپنا کرتا اللہ کی مشیت کے مطابق اپنا کرتا عطا فرمائے۔ کیا کہا میں نے؟ کوشش کیجیے بولنے کی، آواز نکلنے کی، ذرا کوشش تو کیجیے۔ یا اللہ تو کرم فرما کراچی کے حالات میں، بمشیت ایزدی کرتا عنایت فرمایا ہے۔ یہ حضرت یوسف کا کرتا ہے، گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کیا کیجیے مولوی صاحب، کہ دیکھا پیغمبر کے کرتے کی برکتوں سے بینائی بحال ہو گئی۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا عطا فرمایا تھا، ابن ابی کی اسی کرتے سے تکفین ہوئی، کفن تیار ہوا، لیکن طے شدہ بات ہے کہ رحمت عالم کے کرتے سے کفن کیے جانے کے باوجود ابن ابی جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ میرے عزیز دوست، بمشیت ایزدی سیدنا یوسف نے اپنا کرتا مرحمت فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور والد گرامی کے چہرے پہ ڈالو، مجھے اس کی رحمت سے امید ہے، یقین ہے۔ فرتد بصیر، ادھر سے کرتا روانہ ہوا اور ادھر سیدنا یعقوب کنعان میں، مصر سے کرتا روانہ ہوا تو کنعان میں بیٹھ کر فرمایا لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے اپنے محبوب بیٹے کے کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اگر تم مذاق نہ سمجھو۔ کسے پرسید از گم کردہ فردم کہ آئے روشن گوہر پیرے خرد من، ز مصرس بوئے پیرا ہم شمیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی۔
تو پھر کسی نے اسی روشن ضمیر سے پوچھا، مصر سے آنے والے کتے کی خوشبوئیں تو محسوس کر لی، لیکن تیرا بیٹا جب کنعان کے کنویں میں موجود تھا تو اس وقت پتہ نہ چلا کیوں؟ فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے، میری تو بات ہی نہیں، بات ادھر سے نہیں بنتی ادھر سے بنتی ہے، حامی من پر کے جہانس دمے پیدا دی گردم نہانس، گہے بنتار میں آلہ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ وہ جو بجلی چمکتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور جب بجلی نہیں چمکتی تو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جب ہمارے قلب پر وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وہ بجلی نہیں چمکتی تو پھر ہم پاؤں کے نیچے والی چیز کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ بات ادھر سے نہیں، بات ادھر سے بنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ قرآن کریم نے چوتھا دعویٰ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کے علاقہ سے ایک وفد حاضر ہوا، دھوکے کی بنیاد پر انہوں نے درخواست کی، اللہ کے رسول ہم صدیوں سے جہالت اور ضلالت میں جی رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رشد و ہدایت کے اجالے ملے، رشد و ہدایت کی روشنی ملے۔ ہم یہ درخواست لائے ہیں کہ ہمارے پاس مبلغین کا ایک وفد بھیجا جائے جو علم میں، عمل میں، اخلاق میں، حکمت میں، دعوت میں ممتاز مقام رکھتے ہوں، اور تعداد میں بھی ذرا زیادہ ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے۔ اللہ کے رسول ہم یہ درخواست لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ انسان کی ہدایت میں بے چین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے مشن پر 70 افراد کا انتخاب فرمایا۔ دوستو، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی، اس محدود تعداد میں سے 70 افراد کا انتخاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ 70 کے 70 منتخب افراد ہیں۔ قرآن کے قاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ لوگ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، لکڑیاں چن کر بازار میں لا کر بیچتے تھے، اور حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اس سفارتی مشن کے امیر مقرر ہوئے، ان کو 2 ساتھی دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 مبلغین کو تبلیغی وفد پہ روانہ، تبلیغی ہدف پہ روانہ کیا، اور ان 3 افراد کو سفارتی ہدف پہ روانہ کیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عامر کی بستی کے قریب آتے ہیں تو اپنے دونوں ساتھیوں سے فرماتے ہیں تم یہاں جنگل میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں اکیلا عامر بن طفیل کے پاس جاتا ہوں۔ اکیلا کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے مزاج، اس کی طبیعت کا پتہ ہے، خیر کی توقع کم ہے، بڑا متکبر اور فرعون صفت انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے، تو میں اکیلا مارا جاؤں، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، اگر میں زندہ واپس آیا تو اکٹھے واپس جائیں گے، اور اگر میں مارا گیا تو پھر تم جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری صورتحال بیان کرو۔ میں کہا کرتا ہوں اس وقت کے امیر ایسے ہوتے جو رضاکاروں کو بچاتے تھے اور خود موت کا سامنا کرتے تھے کہ اسلام کو قبول کر لو
اور اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، اسلام کو علاج کرتا ہوں۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفارتی مشن کے امیر مقرر ہوئے، ان کو 2 ساتھی دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 مبلغین کو تبلیغی وفد پہ تبلیغی ہدف پہ روانہ کیا اور ان 3 افراد کو سفارتی ہدف پہ روانہ کیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عامر کی بستی کے قریب آتے ہیں تو اپنے دونوں ساتھیوں سے فرماتے ہیں تم یہاں جنگل میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں اکیلا عامر بن طفیل کے پاس جاتا ہوں۔ اکیلا کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے مزاج، اس کی طبیعت کا پتہ ہے، خیر کی توقع کم ہے، بڑا متکبر اور فرعون صفت انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے، تو میں اکیلا مارا جاؤں، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، اگر میں زندہ واپس آیا تو اکٹھے واپس جائیں گے، اور اگر میں مارا گیا تو پھر تم جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری صورتحال بیان کرو گے۔ میں کہا کرتا ہوں اس وقت کے امیر ایسے ہوتے تھے جو رضاکاروں کو بچاتے تھے اور خود موت کا سامنا کرتے تھے، یہ اس وقت کی لیڈرشپ کا معیار ہے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر جب عامر بن طفیل کے دربار میں آئے تو عجیب نقشہ، قطار میں قبائلی درندے کھڑے ہوئے ہیں، نیزے، خنجر اور تلواریں لے کر۔ ایک تخت پہ وہ عامر بیٹھا ہوا ہے، سر پہ اس کے ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تاج ہے، ہر آنے والا پہلے سر جھکاتا ہے، پھر ہر پہ مدعا کہتا ہے، لیکن عامر کے دربار میں یہ پہلا آنے والا تھا جو سر جھکا کے نہیں آیا، سر اٹھا کے آیا، معمول سے بھی زیادہ سر اٹھا کے آیا۔ آج بھی مسلمان کا زیور ہے، یاد رکھنا، تواضع مسلمان کا زیور ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ وہاں پر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، حکم ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کے چلو۔ سر بلند ہو کے آئے اور مکتوب رسالت کو آگے بڑھا کر عامر سے کہا، رحمت عالم کا نمائندہ ہوں، یہ خط ہے تیرے نام اللہ کے رسول کا، اسے پڑھو اور جواب دو۔ اس نے خط کو لے کر ٹکڑے کر دیے، نہیں پڑھا، اور حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، عرب تم نے میرے سامنے سر نہیں جھکایا، اور شاید تم جانتے نہیں ہو کہ جو شخص میرے دربار میں جھکتا نہیں، جو سر میرے سامنے جھکتا نہیں، وہ دوش پہ رہتا نہیں۔ ان الفاظ کا مفہوم معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کیا کہا؟ بہت بڑی دھمکی دی اس نے، لیکن اس دھمکی کے جواب میں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمانے لگے پہلے ہم بھی کبھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، اس نے ہمیں ایک قائد، ایک رہنما عطا فرمایا، ایک معلم عطا فرمایا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے ہمارے سر کو اصلی دروازہ بتا دیا۔ ہمیں کس کے آگے جھکنا چاہیے یہ ہمیں ہمارے معلم اور ہمارے قائد نے بتا دیا۔ اب یہ سر اس کی امانت ہے، اسی کے آگے جھکا کرتا ہے۔ تو مجھ جیسا ہے، میں تیرے آگے کیوں جھکوں، بلکہ مجھ سے بھی ذرا سینئر ہے، میں تو سوکھا ساکھا سا سمارتا ہوں، تو 4.5 من کا جانور ہے، تیرے میدے میں تو زیادہ کھجلا ہے، تو میں اس بول و براز کی بوری کے آگے سر جھکاؤں گا کیا؟ مسلمان کا سر اتنا سستا نہیں ہوتا کہ در در پہ جھکا کرے۔ یہی تو اس کی دولت، یہی تو اس کا سرمایہ حیات ہے کہ یہ سر اسی کے آگے جھکتا، جبھی تو یہ اللہ کے فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔
اور جب یہ در در پہ جھکنے لگے تو پھر جنگل کی کوئی شے اتنی غلیظ اور کمینی نہیں جتنا یہ کمینہ ہو جاتا ہے۔ اس نے قبائلی جو کھڑے تھے ان قبائلیوں میں سے دور کھڑے ہوئے ایک وحشی کو اشارہ کیا، جس نے نیزہ پھینکا، صحابی رسول حضرت حرام کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہوا۔ خون نکلا تو حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ وہ خون لے کے چہرے پہ ملا اور زمین پہ گرتے گرتے کہہ گئے، خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ مرنے والا یوں مرا کہ زندوں کو شرمندہ کر دے۔ وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑے سوچتے رہ گئے، عجیب، مر رہا ہے اور کہتا ہے رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے منزل مل گئی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کراچی کے روشن ضمیروں، اسی عامر کے دربار سے متعلق سینکڑوں افراد نے آگے چل کر اسلام قبول کیا، کہنے لگے ہم اظہار آج کر رہے ہیں اپنے ایمان کا، لیکن اقرار ہم نے اسی دن کر لیا تھا جس دن عامر کے دربار میں صحابی رسول نے بوقت شہادت نعرہ لگایا تھا، فزت ورب الکعبہ۔ ہمارے ضمیر نے اسی دن ہمیں کہہ دیا تھا یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی۔ میرے عزیز دوست، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر اپنے معبود اور محبوب کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ عامر پرتے وحشت میں کھڑا ہوا، کہنے لگا وہ جو 70 ہم نے بلائے تھے دھوکے سے، وہ کہاں ہیں؟ درباریوں نے کہا اس راستے میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک ہے جسے بیر مہونا کہتے ہیں، ہمارا خیال ہے وہ وہیں ہوں۔ کہتا ہے تو پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ آؤ میرے ساتھ۔ ہزاروں قبائلیوں کا مسلح لشکر لے کر یہ بیر مہونا پہنچا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے آنے والے مبلغین اسلام پر انہوں نے شبخون مارا۔ جو تعمیر کے لیے آئے تھے ان پر تخریب کاروں نے رات کی تنہائی میں شبخون مارا اور چن چن کر جب انہیں ذبح کرنا شروع کیا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، یہ قرآن کے قاری، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق خون میں نہائے ہوئے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، لیکن پتہ ہے ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم ہوتے تو ہم تو کہتے یا اللہ مار ڈالا، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، ہماری حفاظت بھی نہ کر سکا، یہ حال ہو گیا۔ لیکن وہ زخم پہ زخم کھاتے ہیں، خون میں نہائے جاتے ہیں اور عشق میں مستی میں ڈوب کر جب تک جان و تن کا رشتہ قائم ہے، حدیث کے ورقوں میں ان کا وہ پیغام نشر ہو رہا ہے، حدیث کے ورقوں میں ان کا وہ پیغام چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ مردہ دلوں کو زندگی کا پیغام دیتا رہے گا وہ پیغام۔ خدا کی قسم، میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے عشاق کی سیرت و کردار کے اس پہلو سے گزرتا ہوں تو ایک نئی زندگی ملتی ہے میرے فکر کو اور میرے عزم کو۔ فرماتے ہیں بلغوا عنا قومنا، اللہ کے فرشتوں ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے قائد تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا، ہمارے بھائیوں ہمارے آقا تک ہماری یہ بات پہنچاؤ، ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم نے بیر مہونا پہ آ کے اپنے رب سے ملاقات کی،
کشاف کی ملاقاتیں یوں ہوا کرتی ہیں. ہم نے بیرے مونا پہ آ کے اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی. فرضی عنا وارضانا کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. زندگی اس کی امانت تھی. بڑے عجیب عنوان سے اس نے اپنی امانت واپس لے لی. بڑے راضی ہیں ہم اس کے اس فیصلے پر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے خدام کی مظلومیت کی کہانی پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بیر معونہ کے شہداء کے غم کی ستم کی داستان پہنچی تو وہ صبر کا ہمالہ, وہ حوصلے کا سمندر جس کا کنارہ نہیں, جسے ستانے والوں نے اتنا ستایا کہ ستا ستا کر تھک گئے لیکن وہ مشتعل نہ ہوئے. جن کی راہوں میں کانٹے بچھے, جن کے جسد اطہر پہ کوڑا پھینکا گیا, جس کی دل آزاری کے لیے اور ہوٹنگ کے لیے نعرہ بازی ہوئی, جس کی سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا اور طائف کے تبلیغی سفر میں سر سے پاؤں تک جو خون میں نہلائے گئے لیکن مشتعل نہیں ہوئے. اللہ اکبر. میں نے آج دن کی گفتگو میں بھی کہا وہاں کے ماڑی میں کہ مشرکین جو ستم کر سکتے تھے کیے, جو ظلم ڈھا سکتے تھے ڈھائے, لیکن ترس گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کبھی یہ غصے میں تو آئے. ان کے ظلم و ستم کا یہ رد عمل تو دیکھا ہے دنیا نے کہ جب حد ہو گئی, مظالم کی حد ہو گئی تو ساری چوٹیں سہ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ میں آ کر اپنے رب سے کہا تیرے عشق و محبت کے سفر میں یہ سارے زخم سہ کے آیا ہوں میرے معبود. ہر دوستی قربانی مانگتی ہے, پھر تیری دوستی تو ساری دوستیوں سے زیادہ اہم. میرا عزم ہے میں اس دوستی میں اس سے زیادہ بھی آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں میرے معبود, لیکن آج میرے جسم سے خون بہتا دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میں اس لیے تیرے در پہ آیا ہوں میرے معبود کہ بتقاضۂ بشریت ان کے ظلم مسلسل کے نتیجے میں اگر کبھی میں ان کی ہلاکت کی دعا کر دوں تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کر. میں اگر کہوں بھی کہ ان کو تباہ کر دے تو میرے معبود انہیں کبھی تباہ نہ کرنا. کراچی کے روشن ضمیروں, عالم انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کر کے قدیم اور جدید انقلابیوں کے کردار کا مطالعہ کیجئے. کوئی ایسا انقلابی بھی آپ کو ملے گا کہ جس پر سال ہا سال تک آب و دانہ کی بندش کر دی جائے, جسے شعب بنو ہاشم میں نظر بند کر کے غیر انسانی سلوک روا رکھا جائے, پھر وہ مظلوم اگر بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی آئے تو اس کے لیے راستے بند کر دیے جائیں, اس کا داخلہ بند کر دیا جائے. لیکن وہی مظلوم جب فاتح بن کر اسی شہر میں آئے تو کسی ایک سے بھی انتقام نہ لے, سب کو دامن عفو میں لے کر رحمت کا ابر کرم بن کے برس جائے. پوری انسانی تاریخ میں محمد عربی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. میرے عزیز دوست, آج
اسی محبوب رب العالمین نے جب بیر معونہ پر انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانے والے اپنے خدام کی کہانی سنی تو اس قدر مغموم ہوئے، اس قدر دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ رب العزت کے حضور دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، میرے معبود تجھ سے کبھی ہلاکت کے لیے بد دعا نہ کرنے والے محمد نے آج تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہیں، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج میرے صحابہ کی مظلومیت نے مجھے دکھی کر دیا۔ الہ العالمین، جن ظالموں نے میرے بے ضرر مبلغین پر شمشیر ستم کھینچی، جن ظالموں نے میرے مظلوم صحابہ پر ظلم ڈھائے، الہ العالمین ان پر جنان قحط نازل فرمایا، ان کے لبوں سے ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں چھین لے، ان کی آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، ان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اللہم اشدد وطأتک علی مغر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہم دمر دیارہم، اللہم فرج جمعہم۔ آنسو کی برسات میں، اور صحابہ بھی آنسو کی برسات میں آمین کہہ رہے ہیں۔ کراچی کے دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوں نے ان ظالموں کو تو تباہ کر دیا۔ ایسی ہولناک بیماری لائق ہوئی کہ پیٹ بڑھتا گیا، پیٹ بڑھتا گیا، اور اتنا بڑھتا گیا کہ پھر اسے اٹھا نہیں سکتے، زمین پہ گرے، کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے، وہ سب کے سب جنہوں نے بیر معونہ پر اصحاب رسول پر تلوار کھینچی۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں دو پیغام دیے، ایک تو یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ دھوکے سے میرے صحابہ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو رحمت عالم اپنی متاع قلب و جگر ان ظالموں کے حوالے کبھی نہ کرتے۔ اپنے وہ مظلوم اور محبوب صحابہ جن کی مظلومیت کی کہانی سن کر رحمت عالم کی آنکھیں برس پڑی، کبھی ان کے حوالے نہ کرتے۔ ایک قرآن کریم نے یہ پیغام دیا کہ کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسری بات قرآن کریم کے اسی چیپٹر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی اللہ کے رسول کی ذات پہ پتھر پھینکے، ظلم کرے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا صحابہ پر اگر کوئی ظلم کرے تو رحمت عالم دکھی ہو۔ اپنی ذات پر زیادتی کرنے والوں کے لیے رحمت عالم نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن اپنے صحابہ پر زیادتی کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ میں نے رات بھی کہا تھا، وہ بات نامکمل رہی تھی ابھی، کیونکہ کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو رات کی ملاقات میں نہیں تھے۔ میں نے اپنے رب سے کہا، مجھے تجھ سے محبت ہے، میری چاہت کو قبول کر لے، میں تیرا چاہنے والا ہوں، اور چاہنے والا بھی بڑا موحد قسم کا ہوں، تیرے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، تیرے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتا، تیرے سوا کسی کو علام الغیوب نہیں مانتا، تیرے سوا کسی کو کارساز ہو، دستگیر ہو، حاجت روا و مشکل کشا نہیں مانتا،
میں نے پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں تیرے بندوں سے کہلوایا ہے، اور یہی امانت میں ان کو سونپ کے جا رہا ہوں کہ اسے بھولیں نہیں کبھی۔ بمبئی میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، بلا مبالغہ لاکھوں فرزندان اسلام اس جلسے میں موجود ہیں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو عرض کر دوں کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جو مسلمان ہیں، دین اور ایمان کے لحاظ سے وہ ہمارے مقابلے میں صحت مند ہیں۔ جسمانی اعتبار سے مختصر سے ہیں، جسمانی اعتبار سے مختصر سے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے بہت صحت مند ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ قومی سطح پر ان کو منافقت کا کینسر اتنا لاحق نہیں ہوا جتنا ہمیں لاحق۔ اس قوم کو تو منافقت نے تباہ کر دیا، اتنی ترقی کر گئی ہے منافقت۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی لوگ ذل وجہین ہوتے تھے، ڈبل فیس، اب ذل وجوہ ہے، آل فیس۔ بظاہر دیکھنے میں کچھ اور حقیقت کی دنیا میں کچھ۔ تو میں نے رات کے تقریباً 1:30 بجے ان سے جب ہی کی ضربیں لگوائیں، آپ یقین فرمائیے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین و آسمان کے فاصلے متصل ہو گئے، گونج رہی تھی فضائیں، اطراف کی بلڈنگوں پہ محاشے بیٹھے ہوئے تھے، ہندو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا ہم اور کوئی ایٹم بم نہیں جانتے، ہماری ساری انرجی یہی ہے جو بدر سے بالا کوٹ تک چلتی رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ ہم اسی انرجی سے انشاءاللہ طاغوت کا مقابلہ کریں گے اور ہر محاذ پر کامیابی حاصل کریں گے۔ ایٹم بم امریکہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، انڈیا کے پاس بھی ہو سکتا ہے، روس کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی اگر ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دشمن کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہ قوت انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ کوشش فرمائیے، انشاءاللہ صحت مند جواب آئے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ہاں ہی پہ ذرا ضرب دائیں بائیں دیکھ کر، تاکہ بھیگے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھیکا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے مارکیٹیں سجا رکھی ہیں اور کہا جا رہا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو اس کے فضل و کرم کی بارگاہ رحمت سے صدا آ رہی تھی، آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ میں نے اپنے معبود سے کہا بڑا موحد قسم کا چاہنے والا ہوں تیرا، میری محبت کو قبول کر۔ اس نے فرمایا میرا ایک محبوب ہے
تم پہلے اپنی محبت پر اس سے تائید کی مہر لگوا کے آؤ. ان کنتم تحبون اللہ. آگے کیا ہے؟ فاتبعونی. دیکھا، یہ نہیں فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے رسول سے محبت کرو، نہیں. فرمایا مجھ سے محبت کرنی ہے تو پہلے میرے معبود کی غلامی کرو. محبت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، شاید اس لیے کہ تم کیا جانو ان سے محبت کے کرینے کیا ہیں. تمہیں کیا پتا کہ ان سے محبت کے آداب کیا ہیں. ان سے محبت تو میں کرتا ہوں کہ انہی کے لیے یہ کائنات سجائی، انہی کے لیے یہ ساری نعمتیں بنائی. بس تم اتنا کرو کہ ان کی غلامی اختیار کر لو. مجھ سے محبت کے دعوے سے پہلے ان سے NOC لے آؤ، ان سے NOC لے آؤ. ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت پہ پہنچے. اللہ کے محبوب، تیرے بغیر تو ہمارے عقیدہ توحید کی بھی قیمت نہیں پڑی، تیرے بغیر تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، تو ہمیں اپنا غلام بنا لے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بغیر نہیں ملتا تو پھر میرے بھی کچھ محبوب ہیں، تم پہلے ان سے رابطہ قائم کرو. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. میرے صحابہ، میرے اہل بیت، پہلے تم ان کے در پہ جاؤ. اگر ان کی عقیدت و غلامی میں تم پورے اتر گئے تو پھر میرے دوست اور میرے غلام بن جاؤ گے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کی غلامی کر لو یحببکم اللہ. پھر مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری رحمت خود تمہیں تلاش کر لے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ اور میری اہل بیت کے غلام بن جاؤ، میں خود بخود تمہیں اپنا بنا لوں گا. جو ان کے ہیں وہ میرے ہیں، جو ان کے نہیں وہ میرے نہیں. تو کراچی کے دوستوں یہ بات طے ہو گئی، رسول کے بغیر اللہ نہیں ملتا اور اصحاب والے بیت رسول کے بغیر رسول اللہ نہیں ملتے. اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اکرم معیار حق و صداقت ہے اور رسول اکرم تک پہنچنے کے لیے صحابہ اہل بیت رسول معیار حق و صداقت. میری باتیں یاد ہوں گی اگر آپ تھوڑا سا حافظے کو ٹٹولیں گے تو ہم نے اسی شہر کے مختلف مقامات پر یہ باتیں کی ہیں. پاور ہاؤس سے روشنی تاریں لا رہی ہیں، اگر تاریں کٹ جائیں تو آپ کی صحت مند ٹیوب لائٹ اور بلب نہیں جلیں گے، بجھ جائیں. ہم تک رشد و ہدایت کی روشنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرکز رسالت سے، انہی کرداروں کے حوالے سے آ رہے ہیں. اگر ان رابطوں پر اعتماد نہ رہا تو دین قابل اعتماد نہیں رہے گا. صحابہ کو معیار حق و صداقت ماننے سے انکار کرنا دراصل اس مرکز پر عدم اعتماد ہے. یہ بالکل وہی کیون ہیں جو کچھ حضرات کہتے ہیں قرآن کو ہم تو سمجھیں گے، قرآن کو ہم تو مانیں گے، باقی حدیث جو ہے یہ بس ایسی ہی ہے. یہ تو آرٹیفیشل سٹوریز ہیں، یہ تو خود مولویوں نے بنا لی. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں قرآن کو دیکھنے کے لیے حدیث آنکھیں، حدیث کا انکار بینائی کا انکار ہے.
اگر کسی کے ہاں حدیث کا قابل اعتماد نہیں تو پھر اطلاع عرض ہے کہ قرآن کی کتابت کرنے والے بھی وہی ہاتھ ہیں جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں. انہی ذرائع نے، انہی ہاتھوں نے قرآن کو ترتیب دیا، وہی کو لکھا. انہی حافظوں سے ہم تک قرآن کریم پہنچا جنہوں نے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچائی. تو حدیث کا انکار قرآن کا انکار بنتا ہے. اسی طرح اصحاب و اہل بیت رسول کو اگر کوئی معیار نہیں مانتا ہے تو وہ دراصل نبوت کا انکار کرے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی کے لیے انہی کو معیار قرار دی کہ جب تم ان کے غلام بن جاؤ گے تو میرے دوست بن جاؤ. بھائی آج آپ کے ساؤنڈ سسٹم نے بہت پریشان کیا ہمیں، اور آج کا گویا یہ پروگرام آپ کے حوالے. میرے عزیز دوستوں، 5واں دعویٰ قرآن کریم نے یہ کیا، وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی. ان اللہ علیم خبیر. اس کو علماء نے، مفسرین نے مفاتح الغیب بھی فرمایا. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. میرے عزیز دوستو، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں لوٹ آتا ہوں. قرآن کریم نے ایک قوم کا انجام ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ایک بستی تھی، اس بستی کے رہنے والے اللہ کی رحمتوں کا مصداق. ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، رزق کی فراوانی تھی، امن تھا، سکون تھا، عافیت تھی، باہمی محبتیں تھیں، اخلاص تھا، ربط قلوب تھا. اگر آپ کو محسوس نہ ہو تو 10-12 سال پہلے کی طرف چلے جائیے. کراچی میں یہی تھا کہ نہیں تھا؟ مکران سے، پسنی پنجگور سے، بلیدہ سے اور تربت سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ یہاں کھچ کھچ کے آتے. ادھر چترال سے، گلگت سے، ادھر کشمیر سے، ادھر بٹھگرام سے، بشام سے، منگورا سے، نارام کاغان تک سے، اور ادھر لاہور سیالکوٹ گجرانوالا گجرات سے، پشاور سے، لنڈی کوتل سے، خیبر ایجنسی سے، محمد ایجنسی سے کھچ کھچ کر لوگ یہاں آتے تھے. انہیں دال روٹی بھی ملتی تھی، سکون بھی تھا، باہمی محبتیں بھی تھیں. ایک آ گیا تو اس نے 10 کو بلا لیا، 10 آ گئے تو انہوں نے 100 کو بلا لیا. کراچی ایسا تھا کہ جیسے ممتا کا دامن ہو، ممتا کا دامن. بلوچ، سندھی، پنجابی، پٹھان، ہمارے مہاجر بھائی، لوکل مسلمان ایک دوسرے کو صرف مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور پیار کرتے تھے. یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ حالات کے مارے ہوئے دوستوں، ضرب اللہ مثلا قریۃ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، امن تھا، سکون تھا. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ
ناشکری کی، اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اس کی رحمت آئی، انہوں نے آگ پھینکی۔ وہ ایک رات آتی ہے، شعبان کی رات ہوتی ہے کوئی غالباً، ہاں وہ 15 کی، شعبان کی 15 کی رات ہوتی ہے، ادھر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ادھر سے یہ آگ پھینکتے ہیں۔ ایسی پڑھی لکھی قوم میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ 125 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا، 125 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسی قوم کہیں نہیں دیکھی کہ جو اللہ کی رحمتوں کا استقبال آج بگولوں سے کرے۔ کدھر آتی ہو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آتش پرستوں کی قوم آباد ہو جائے، مجوسیوں کی نسل آ گئی ہے۔ مسجدیں ویران ہونے لگی، طوائفوں کی اداؤں پہ مر مٹنے لگی ہماری جوانی۔ حکمرانوں نے کہا زندہ دل بن جاؤ۔ پتہ ہے زندہ دل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے رات کہا وہاں کے ماڑی میں بازار کی جنس ساری زندہ دل ہوتی ہے، سب کو ہنس کے ملتی ہے، سب کے آگے بڑی سی نکال، لیکن منقوہا کے لیے وہ بے تکلفی میں اتنی سخی نہیں ہوتی، اتنی فیاض نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی، کفران نعمت کیا گیا۔ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، وہی آبادی ہوئی بستی جس میں امن تھا اور رزق کی فراوانی تھی، اللہ نے اپنی نعمتیں اٹھا لی، اب رزق بھی تنگی سے ملنے لگا، امن نام کی کوئی شے باقی نہ رہی، ہر طرف سے خوف کے سائے چھا گئے۔ پہلے دن کے پیچھے رزق بھاگتا تھا، اب یہ رزق کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ الہ العالمین ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا بما کانوا یصنعون، جو انہوں نے بویا وہی فصل تیار ہے، جو انہوں نے بیج ڈالا وہی فصل تیار ہے۔ آج میرا وطن جسے امن و سلامتی کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، جس کی خوشحالی پوری دنیا کے لیے مثال بننا چاہیے تھی، آج وہ پوری دنیا میں تماشا بن کر رہے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا؟ خدا کی قسم میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو مجھے عنایت فرمائیے۔ جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا، میں ان سے کہتا ہوں دعا کیجیے۔ وہ جیسے ڈاکٹر آپریشن روم سے نکلتا ہے نا جی، اور مریض کی حالت خراب ہوتی ہے، باہر جب پیرنٹس کھڑے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، تو وہ سر جھکا کے چلا جاتا ہے، آہستہ سے کہتے ہیں دعا کیجیے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا بنے گا، میں کہتا ہوں دعا کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے دوستو، توحید و سنت کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، اپنے اندر مرکزیت قائم کرو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے گا، وہی بچانے والا ہے۔ اور اگر اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا اور تمہارے سر سے اس نے اپنا دست کرم اٹھا لیا تو پھر نہ کوئی پارٹی بچائے گی نہ کوئی لیڈر بچائے گا۔ لیڈروں کو تو اللہ خوش رکھے، اللہ انہیں نئی نئی پجیرو، نئی نئی لینڈ کروزریں عطا فرمائے، بنگلے پرانے ہو گئے، نئی نئی کوٹھیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو۔ اس بھوکی ننگی قوم کے مفلس ترین لیڈر سوچنے تو دیکھیے۔ اسلام آباد میں ایک دوست نے کہا حضرت میں نے غریب خانہ بنایا ہے، دعا کے لیے تشریف لے چلیے۔ میں دعا کے لیے تشریف لے گیا، وہاں پہنچا، وہ غریب خانہ دیکھ کر تمہیں چکرا گیا۔ وہ تو ایکڑوں میں ہے، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک مرلہ لاکھوں میں ملتا، ہزاروں میں نہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کتنا خرچ کیا؟ اصل میں وہ نوجوان ہے، جب تبلیغ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اچھا نوجوان ہے،
میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی مطلب یہ کہ جس گھرانے سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہے. الحمدللہ تعالیٰ اللہ نے اس کو اچھا دل دیا ہے. جماعت کے ساتھ بھی وقت لگایا اس نے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کتنا خرچ کیا؟ کہتا ہے تفصیلات تو ابا کو معلوم ہے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے تو 80 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک فنشنگ باقی ہے. ابھی تک فنشنگ باقی. وہ 21 گریڈ کے افسر کا بیٹا ہے. 21 گریڈ. یہ ہے آپ کے لیڈر صاحبان. آپ سمجھے گے جو آپ کے سفینہ کے ملاح ہیں. ان کی باتیں سنیں آپ ایسے معلوم ہوتا ہے آپ کے دکھ میں آپ کے غم میں آپ کی بدحالی کو دیکھ کر یہ بیچارے کھلے جا رہے ہیں. لیکن قریب جا کے دیکھیے. میں نے رات بھی کہا اب بھی کہتا ہوں کہ کسی باہر کی دنیا سے کوئی کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم اگر انہی لیڈروں سے مال مفروضہ واپس لے لیا جائے جو انہوں نے قوم کے بیت المال سے چوری کی ہے, اگر یہی واپس لے لیا جائے تو انشاءاللہ جون کا بجٹ مسکراہٹیں لائے گا. مہنگائی کب ہوگی, بڑھے گی نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آٹا 20 روپے من ہو سکتا ہے اگر لیڈروں سے مال مصروفہ واپس لے لیا. لیکن یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جنہوں نے قوم کے بیت المال کو چرا کر اربوں روپے اکٹھے کر لیے ہیں, ٹیکس آئیں گے کہ ان کو چھو کے بھی نہیں گزرے. غریب بیچارہ یہ ریڑھی پر جو روز کی کمائی اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے دکاندار یہ پس جائیں. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے پھر درخواست کروں گا. آپ نے انسانوں کو آزما لیا, پارٹیوں کو آزما لیا, لیڈروں کو آزما لیا. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع کے مطابق قرآن سے وابستہ ہو کر اس نسخے کو بھی آزمائیے کہ یہی ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بھائی الواد الحق اس میں ایک خاص مضمون ہے. میرا ایڈیٹوریل ہے اور میرے بنگلہ دیش کی اور یورپ کی کانفرنسوں کے بیانات ہیں. پڑھے لکھے حضرات کو یہ دعا کے بعد مل سکے گا. اس کا ضرور مطالعہ فرمائیے گا اور ماہانہ منگوا بھی دیا کیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان کے مسلمانوں کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب العالمین ہمارے بوسنیا کے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, صومالیہ کے برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ نظام خلافت راشدہ کے یہاں پر ہمیں برکات اور فیوز دکھا. جو منزل ہے اس ملک کی اے اللہ ہمیں وہ منزل عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو محض اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. اس شہر کو الہ العالمین امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے اس شہر کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما. جو تیرے دوست ہیں جو تیرے قریب ہیں اے اللہ ہمیں ان سے قریب کر دے, اور جو تجھ سے دور ہیں ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. تمام دینی مراکز دینی مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما.